معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کا لفظی معنی کسی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہونا۔ مثلا باپ اپنے بیٹے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار، اس کی تعلیم و تربیت کے متعلق ہو یا اس کے لباس سے متعلق ہو یا کھانے پینے سے متعلق ہو یا اس کی خوشی اور غمی سے متعلق ہو، ان تمام ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذمہ دار اس کا والد ہوگا۔ اگر بچے سے کسی کا نقصان ہو جائے تو اس کا بھی ذمہ دار باپ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے نے پتھر مار کر کسی کا شیشہ توڑ دیا تو اس کے والد سے مطالبہ کیا جاتا ہے، اس کے والد سے مانگ کی جاتی ہے کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں، اور باپ قیمت ادا بھی کرتا ہے۔ تو جو ذمہ دار بنتا ہے اس کو سرپرست کہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ سرپرست کی موجودگی میں انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بچہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کس طریقے سے آ رہا ہے، تو اس کو صرف اپنا کھانا، اچھا لباس، اچھے کھانا پینے کے متعلق اس کی خواہش رہتی ہے۔ چنانچہ ایک بچے نے اپنے دوست سے معلوم کیا اور اس نے بتلایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے پوچھا اس کے دوست نے کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم نے درخواست دی ہے؟ کہتا ہے معلوم نہیں۔ کیا کہتا ہے کیا تمہیں حج کا طریقہ آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اپنے لیے ہوٹل بک کیا ہے؟ کہتا ہے معلوم نہیں۔ اس سے پوچھا کیا تم نے ٹکٹ بنوا لیا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ جب ہر سوال کے جواب میں اس نے نہیں کہا تو اس کے ساتھی نے حیران ہو کر کہا پھر حج کے لیے کیسے جا رہے ہو؟ تو اس بچے نے مسکرا کر کہا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس کے ایک جملے میں پوری بات کا جواب، اس کے بعد اس کی تمام ضروریتوں کو خود دیکھیں گے اور خود خیال رکھیں گے۔ تو یہ ہوا کہ سرپرست کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سرپرست وہ ہوتا ہے جو اپنے بچے کی پوری ذمہ داری لے لیتا ہے۔ تو آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا مومن کے بارے میں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ جو بھی بندہ گناہ چھوڑ کر نیکی کی راہ اپنا لیتا ہے، نیکوکاروں کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نگاہ اور نگہبان اور سرپرست بن جاتے ہیں، اس کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں، اس کے مسائل میں الجھنوں سے بچا کر، پریشانیوں سے نکال کر راستے ہموار کر دیتے ہیں، ذلت کے کاموں میں اس کے لیے عزت نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے کی ہر طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی اپنائیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ اگر ہم یہ کر لیں تو اگلا نظام ایسا ایٹومیٹک ہے کہ خود بخود ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اگر کسی بندے کا بازو اللہ تعالیٰ کی رحمت پکڑ لیتی ہے تو اس کی کشتی ہمیشہ کے لیے کنارے لگ جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ نیک بن جائے۔ چنانچہ جب نیک بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے
اور اس کی خیر خواہی کے لیے اس کی تجارت میں، اس کے بچوں میں، اور من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے بندے تو دن کے شروع میں چند رکعتیں ادا کر لے، سارے دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی سرپرستی فرماتے رہتے، اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں، اور اس کو اچھائی کے راستے اور اچھے کاموں میں اس کی مدد اور اس کو پریشانیوں سے اس کو بچاتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔